رات کے 1 بج رہی تھی اور چار طرف ایسا گہرا سانس روک دینے والا سناٹا پھیلا ہوا تھا جس میں گھڑی کی ایک ہار ٹک ٹک سے آنے والے طوفان کا تیز خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ شرمین گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ خوف کے مارے اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ گھر والے اس یتیم لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر شہر کے ایک بڑے میرج ہال میں شادی کی پرتعش تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کے لیے شرمین کی موجودگی یا غیر موجودگی کبھی اہم نہیں رہی تھی، اس لیے اسے ویران گھر کی چوکی داری کے لیے تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر ٹانگیں سمیٹے بیٹھی خود کو دلاسا دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ اچانک صحن میں کسی بھاری چیز کے گرنے اور شیشہ ٹوٹنے کی آواز خوفناک آواز آئی۔ شرمین کا خون جیسے لمحوں میں جم گیا، جسم کا پورا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ ہمت جمع کر کے کانپتے قدموں سے کھڑکی کے پردے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک شیشے کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک لمبا پوری طرح زخمی نقابپوش نوجوان لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے سیاہ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور پہلو سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا، جبکہ ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی پسٹل تھی۔ اس سے پہلے کہ شرمین کی چیخ فضا میں بلند ہوتی، اس نوجوان نے پلک جھپکتے ہی اس کا منہ اپنے مضبوط ہاتھ سے زور سے دبا دیا، اسے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ شرمین کا پورا جسم خوف سے کپ کپا اٹھا، اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی۔ شور مت مچانا لڑکی، اس نے اپنی بھاری اور روکدار مگر درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں شرمین کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میں زخمی ہوں، اگر تم نے ذرا سی بھی چلاکی دکھائی یا چیخنے کی کوشش کی تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ شرمین خوفزدہ تو تھی، لیکن اس کا رویہ دیکھا جہاں اسے غصہ آیا وہیں اس کی گہری سی آنکھوں میں چھپے کرب کو دیکھ کر وہ ششو پن میں پڑ گئی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی اور خون فرش پر رس رہا تھا، لیکن اس کی گرفت میں ایک عجیب سا ضبط تھا۔ تم کون ہو؟ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ۔ شرمین نے اس کے ہاتھ کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوتے ہی کانپتی مگر ہمت جمع کرتی اس آواز میں کہا۔ نوجوان تلخی سے ہنس کر اپنے نقاب کو ذرا نیچے کھینچا، اس کا بے حد خوبصورت مگر درد سے پیلا پڑتا چہرہ سامنے آمد۔ اگر میں یہاں سے باہر گیا تو گلی میں کھڑے دشمن مجھے گولیوں سے بھون دیں گے، اور میں بھی مرنا نہیں چاہتا، خاص طور پر آج کی رات۔ اسی لمحے گلی میں تیز گاڑیوں کے بریکوں کی آواز آئی اور سائرن کی مدھم سی گونج سنائی دی۔ کوئی بڑی شدت سے اس نوجوان کی تلاش میں تھا۔ شرمین کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ چیخ کر باہر والوں کو بلا لے اور اس جیسے اجنبی کو ان کے حوالے کر دے، یا پھر اس کی جان بچا لے، لیکن اس اجنبی کی آنکھوں میں بے بسی اور سچائی نے شرمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرے ساتھ آؤ، جلدی، شرمین نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اس کا ہاتھ بازو تھام کر اسے پچھلے سے ایک خفیہ اسٹور روم کی طرف لے گئی۔ شرمین نے کانپتے ہاتھوں سے مرکزی دروازہ کھولا۔ باہر سیال بات میں ملبوس ہٹے کٹے کچھ مشکوک افراد کھڑے تھے، جن کی تیز نظریں پورے صحن کا جائزہ لے رہی تھیں۔ شرمین نے کمال ہوشیاری اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے چہرے پر خوف اور ناگواری کے تاثرات سے جاتے سے کہا کہ وہ اکیلی لڑکی ہے اور اسے آدھی رات کو ان کا آنا ناقابل برداشت ہے۔ اس کی جرأت دیکھ کر وہ افراد معذرت کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ جب وہ واپس اسٹور میں پہنچی تو اجنبی کی حالت مسلسل خون بہنے کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی اور وہ نیند بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ شرمین نے کسی طرح سے سہارا دے کر اندرونی کمرے تک پہنچایا۔ اس کے پاس بینڈیج کا تھوڑا بہت سامان تھا، جس کی وجہ سے اس نے نہایت احتیاط سے اس کے زخم کو صاف کیا، مرہم لگایا، پٹی باندھی۔ پوری رات شرمین نے اجنبی کے سرہانے بیٹھ کر گزاری، کبھی اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ دی تو کبھی اس کی مضطرب سانسوں کو سن کر اس کے بکھرے بال سے ہار دی۔ اس پرخطر اور خاموش رات کے گھنٹوں میں جہاں ایک طرف باہر طوفانی سناٹا تھا، وہیں شرمین کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی جنم لے لی تھی۔ اس اجنبی کا دلکش اور بارعب چہرہ، اس کی آنکھوں میں چھپی گہری داستان، اس کا شرمین کے قریب ہونا، ان سب نے مل کر شرمین کے معصوم دیکھنے کا انجانا جذبہ جگا دیا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب وہ اجنبی کی ڈاڑھ بنتے بنتے اپنا دل اس سے ہار بیٹھی تھی۔ صبح کا پہلا بھوک پھوٹنے سے ذرا پہلے نوجوان کو ہوش آئے۔ اس نے اپنے زخم کی نفاست سے ہوئی پٹی دیکھی اور پھر باہر پاس ہی گہری سوچ میں ڈوبی شرمین کو۔ اس کی آنکھوں میں ممنوعیت اور ایک خاص قسم کی چمک ہو گئی۔ اس نے اٹھتے ہوئے شرمین کی طرف دیکھا اور ایک نیا مسحور کن مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ مجھے ایک نیا مقصد دیا ہے۔ میرا نام زاویہ ہے اور میں اپنا قرض کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اس سے پہلے شرمین کچھ کہہ پاتی، زاویہ نے اپنی جیب سے ایک مخصوص نفیس چاندی کی گٹھی نکال کر میز پر رکھی اور شرمین کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے کمرے کی کھڑکی سے باہر غائب ہو گئی۔ شرمین اس خالی کھڑکی اور میز پر رکھی انگوٹھی کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کا جسم تو وہیں تھا مگر روح زاویہ کے ساتھ جا چکی تھی۔ دوپہر کے قریب اس کے تایا اور چچی شادی کی تقریب سے واپس لوٹے۔ گھر میں داخل ہوتے چچی کا طلب اور طنزیہ رویہ حسب معمول شروع ہو گیا۔ ارے واہ محترمہ،
تو یوں آرام فرما رہی ہے جیسے سارے گھر کا کام ہم کر کے آئیں گے۔ چچی کی آواز سن کر شرمین چونک اپنے خیالات سے باہر آئی اور جلدی سے انگوٹھی کو اپنے دوپٹے کے کونے میں چھپا دیا۔ کچھ دن گزر گئے مگر شرمین کا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا۔ وہ دن اور کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گلی میں زاویہ کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی۔ ایک دن اچانک گھر کے باہر چند بڑے اور قیمتی گاڑیاں آ کر رکیں۔ پورے محلے میں شور مچ گیا۔ تایا اور چچی حیران و پریشان باہر نکلے۔ گاڑی سے ایک نہایت باوقار اور امیر ترین خاندان کی خاتون ان کا عملہ اترا اور سیدھے ان کے غریب خانہ گھر میں داخل ہوئی اور انہوں نے بغیر کسی تمہید کے کہا، ہم اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے آپ کی بھتیجی شرمین کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ تایا اور چچی کے سانپ سن گیا۔ جس چتنی بچی کو وہ بوجھ سمجھتے تھے اس کے لیے اتنے بڑے خاندان سے رشتہ۔ چچی نے حسد و حیرت سے پوچھا، لیکن آپ لوگ شرمین کو کیسے جانتے ہیں؟ اسی وقت آخری بڑی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے سیاہ سوٹ میں ملبوس وہی باروق اور دلکش شخص باہر نکلا۔ زاویہ۔ وہ سیدھا اندر آئے۔ اس کی نظر سیدھی شرمین پر جم گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک، ایک دم ہنگامہ محبت تھی۔ میں نے کہا تھا نا میں اپنا قرض کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں شرمین۔ تایا کے چہرے پر زاویہ کے شان و شوکت دیکھ کر خوشی کے بجائے شدید حسد اور غرور کے لکیریں اوپر آئیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ یتیم بے سہارا لڑکی جو پرسوں ان کے رحم و کرم میں تھی، اتنے بڑے اور امیر گھرانے کی بہو بن کر ان سے آگے نکل جائے، جبکہ ان کی اپنی بیٹی اب تک غیر شادی شدہ تھی۔ تایا نے ذرا سے جھجک کیے بغیر اپنے لہجے میں سختی لاتے ہوئے کہا، معذرت کے ساتھ، ہم اپنی بھتیجی کا ایسا کسی بھی اجنبی اور غیر معروف خاندان میں نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس کی شادی اپنے قریبی رشتے دار کے ہاتھ طے کر رکھی ہے، اس لیے آپ لوگ واپس جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر چچی کے چہرے پہ ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی، جبکہ شرمین کے قدموں تلے سے زمین میں اتر گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کہنے لگے۔ اس نے بے بسی سے زاویہ کی طرف دیکھا۔ زاویہ کے چہرے کے تاثرات لمحوں میں سرد اور سنجیدہ ہو گئے۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں عجیب سی تہمتانہ پرجوش چمک ابھری۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں نے کوئی التجا نہیں کی ہے، میں اپنا حق مانگنے اور اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ شرمین بھی اس زندگی کا حصہ بن چکی ہے اور اس فیصلے کو بدلنے کی طاقت اب کسی میں نہیں۔ تم ہوتے کون ہم سے اس لہجے میں بات کرنے والے؟ اپنے گھر کا راستہ نہ پاؤ، تایا نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ زاویہ نے خاموشی سے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک انتہائی اہم اور محرمانہ دستاویز کی فائل نکالی اور تایا کی طرف ڈال دی۔ ان کاغذات کو غور سے دیکھ لیجیے۔ زاویہ کی آواز میں برف سے ٹھنڈک تھی۔ آپ کی کمپنی پر جو لاکھوں قرضہ ہے اور جو غیر قانونی زمین پر آپ کا گھر بنا ہوا، ان تمام جائیدادوں کے قانونی حقوق اب میرے پاس ہیں۔ اگر میں چاہوں تو 1 گھنٹے کے اندر آپ کو اور آپ کے خاندان کو سڑک پر لا سکتا ہوں۔ تایا کا رنگ زرد پڑ گیا اور چچی کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ بوکھلا کر کاغذات کو دیکھنے لگی جس پر زاویہ کی کمپنی کے دستخط اور سرکاری مہر ثبت تھے۔ زاویہ نے شرمین کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا سے بولے، میں نے تم سے کہا تھا نا شرمین کہ تمہاری حفاظت کرنا اور تمہیں ہر غم سے نکالنا میری ذمہ داری ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گی، اس قید خانے میں رہنا پسند کرو گی؟ شرمین نے اپنی نظریں اٹھائی، اپنے تایا اور چچی کے لالچی خوفزدہ چہروں کو دیکھا۔ تم نے اسے صرف ہمیشہ بوجھ سمجھا تھا۔ اور پھر زاویہ کے اس ہاتھ کو جس کے لیے مضبوط محفوظ سہارا بن کر پھیلا ہوا تھا۔ شرمین نے بغیر کسی خوف کے اپنا کام پر وہاں زاویہ کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ تایا اور چچی بے وجہ سے دیکھتے رہ گئے، جبکہ زاویہ شرمین کو عزت اور احترام کے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے لے گیا۔ زاویہ اور شرمین کو اپنی عالیشان اور محفوظ فارم ہاؤس لے آئے، جہاں دونوں کی سادگی اور وقار کے ساتھ شادی انجام پائی۔ شرمین کا بچپن سے خواب تھا اسے کوئی ایسا ہمسفر ملے جو اسے عزت و تحفظ دے، اور زاویہ کی موجودگی اس کے تمام ویران خوابوں میں رنگ بھر دیے تھے۔ شادی کے ابتدائی چند دن کسی حسین خواب کی طرح گزرے۔ زاویہ کا رویہ شرمین کے ساتھ انتہائی نرم، محبت بڑا خیال رکھنے والا تھا، لیکن شرمین کی تیز نظر جلد ہی محسوس کرنے لگی کہ اس کی زندگی میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ زاویہ کے پاس اکثر دیر تک مختلف خفیہ نمبروں سے فون آتے جن پر وہ انتہائی ناپ تول کر اور کوڈ والے فال میں بات کرتا۔ اس کے نجی کمرے میں ہمیشہ لاک لگا رہتا تھا اور رات کو سوتے وقت بھی اس کی پسٹل اس کے تکیے کے نیچے ہوتی۔ ایک رات جب پورا گھر گہری نیند میں سو رہا تھا، زاویہ کو ایک ایمرجنسی کال آئی اور جلدی باہر نکل گیا۔ جاتے وقت اس سے اتفاقاً اس کے خفیہ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا۔ شرمین جس کا دل شکوک و شہباز سے کر چکا تھا، دھڑکتے دل کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کا اندر کا منظر دیکھ اس کی سانس رکی۔ وہاں پر دیواروں پر ملک کے بڑے بڑے مجرموں، گینگسٹر اور سیاسی رہنماؤں کی تصاویر لگی تھی۔ سیدھی سرخ لکیریں کھینچی ہوئی تھیں۔ میز پر انتہائی جدید خفیہ مواصلاتی آلات، پاسپورٹ، فرضی شناختی کارڈ، دیسی غیر ملکی حقائق رکھے ہوئے تھے۔ اسی نامے میز پر رکھی ایک سرکاری دستاویز پر شرمین کی نظر پڑی جس پر بڑا لکھا ہوا تھا، اسٹیٹ انٹیلیجنس ایجنسی، خفیہ قومی ایجنسی فور کمانڈر زاویہ خان۔
شرمین کا ذہن سن ہو گیا. جس شخص کو ایک امیر تاجر یا شاید کسی گینگسٹر کا شکار سمجھ لیتی، وہ دراصل ملک کی سب سے بااثر خفیہ ایجنسی کا الاتین انڈر کور ایجنٹ تھا. اسی وقت پیچھے سے ڈارک روم کا دروازہ بند ہوا اور ایک ٹھنڈی آواز پاؤں میں گونجی. تمہیں اس کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا شرمین. شرمین نے چونک کر پیچھے دیکھا. زاویہ دروازے پر کھڑا تھا. اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور آنکھیں سنجیدہ تھی. تم کون ہو زاویہ؟ شرمین نے کانپتی آواز میں پوچھا. کیا وہ طوفانی رات، ہمارا ملنا، تمہارا مجھے یہاں لانا، تو صرف ایک ڈرامہ تھا؟ تو تمہیں صرف اپنے مشن کے لیے مجھ سے شادی کی؟ زاویہ نے آہستہ سے اس کی طرف قدم بڑھائے. اس کے چہرے سے سختی غائب ہوئی اور آنکھوں میں وہی دھڑک دکھائی دی جو اس سے پہلی رات تھی. شرمین، اس رات جو کچھ ہوا منصوبہ نہیں تھا. میں واقعی زخمی تھا اور دشمن میرے پیچھے تھے. تم نے میری جان بچائی. زاویہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. شروع میں میرا مقصد صرف تمہاری حفاظت کرنا تھا، کیونکہ دشمن تمہیں میرے دلی نشانہ بنا سکتے تھے. لیکن خدا کی قسم، تم سے محبت کرنا اور تمہیں اپنی بیوی بنانا میری کسی مشن کا حصہ نہیں تھا. یہ میرے دل کا وہ سچ ہے جسے میں بدلا نہیں سکتا. شرمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے تھے. وہ ایک طرف تو یہ جان کر راحت محسوس کر رہے تھے کہ اس کا شوہر کوئی مجرم نہیں بلکہ ملک کا محافظ ہے، مگر دوسری طرف اس خطرناک زندگی کا خوف اسے اندر سے توڑ رہا تھا. اب دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک پورے فارم ہاؤس کی لائٹ چلی گئی اور باہر دھماکے کی زوردار آواز گونجی. زاویہ نے پلک جھپکتے شرمین کو اپنے پیچھے کیا اور اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے بولا. دشمنوں کو میری لوکیشن کا پتہ چل گیا ہے شرمین. آج رات مجھے ہر حال میں تمہاری اور اس ملک کی حفاظت کا معاہدہ پورا کرنا ہوگا. دھماکے کے ساتھ ہی پورا فارم ہاؤس میں ہنگامہ مچ گیا. زاویہ نے بغیر وقت ضائع کے اپنے ہاتھ میں پہنی اسمارٹ واچ کا مخصوص بٹن دبا کر جس سے کہ اس کے اسپیشل ایجنسی کو ایک رسپانس ٹیم الرٹ سگنل موصول ہو گیا تھا. شرمین، تم اس بینکر نما سیف روم کے اندر جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا. زاویہ نے شرمین کو ایک محفوظ کمرے میں دھکیلتے ہوئے کہا. شرمین طرف کا اس کا ہاتھ تھاما. زاویہ، مجھے تمہارا خوف محسوس ہو رہا ہے. پلیز اپنا خیال رکھنا. زاویہ نے اس کے ماتھے بوسہ دیا اور ایک مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ بولا. میں تمہاری محبت میری سب سے بڑی ڈھال ہے شرمین. مجھے کچھ نہیں ہوگا. باہر گولیوں کی ٹھاٹھا اور گرینیڈرز کے دھماکوں نے فضا گونج اٹھی. دشمن کا بڑا گروہ پورے فارم ہاؤس کو گھیرے ہوئے تھا. جدید ہتھیاروں سے فائرنگ کر رہا تھا. زاویہ نے اکیلے کمان بہانے سے دشمن کو الجھائے رکھا اور انہیں آگے بڑھنے سے روک رکھا تھا. اسی اسلامی فضا میں ایجنسی کے ہیلی کاپٹرز کی گڑگڑاہٹ سنائی دی اور زاویہ کے کمانڈو اور ساتھیوں نے فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر لیا. فائرنگ کا مقابلہ شروع ہو گیا. ایجنسی کے ساتھیوں کے بروقت عمل اور زاویہ کی زبردست حکمت عملی کی بدولت تمام دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور ان کے سر گنا کو گرفتار کر لیا گیا. مگر ٹھیک اسی وقت جب آخری مجرم اپنا ہتھیار پھینک رہا تھا، اس نے چھپ کر زاویہ کے سمت گولی چلا دی. زاویہ! سیف روم کی کھڑکی سے تب دیکھتی شرمین کی خوفناک چیخ فضا میں بلند ہوئی. گولی سیدھی زاویہ کے سینے کے قریب چل لگی اور وہ لڑکھڑایا اور زمین پر جا گیا. سارے ایجنٹس مجرم پر جھپٹ پڑے جبکہ شرمین بدحواس ہو کر باہر بھاگ گئی. اس نے زاویہ کا خون سے لت سر اپنی گود میں رکھا. زاویہ، آنکھیں کھولو. تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی. تم نے وعدہ کیا تھا. شرمین کے آنسو زاویہ کے چہرے پر گرنے لگے. زاویہ نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی. اس کا ہاتھ کام تھا اور شرمین کے چہرے تک گیا. اس نے وہی چاندی کی انگوٹھی جو اس نے شرمین کی انگلی پر نائٹی سے چھوا. میں نے تم سے اپنی آخری سانس تک تمہاری حفاظت کا معاہدہ کیا تھا شرمین. زاویہ کی آواز مدھم ہو رہی تھی. تمہیں کچھ نہیں ہوگا. تمہاری حفاظت اب میری ذمہ داری ہے. شرمین نے چیختے ہوئے اپنے ساتھیوں سے ایمبولینس کا انتظام کروایا. 3 مہینے بعد ایک خوبصورت ساحلی علاقے میں شرمین چائے کا کپ لیے بیٹھی تھی. دھوپ کی ہلکی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی. پیچھے سے کسی نے آ کر اس کے شانہ گوجل کیے. اسے اپنی آغوش میں لے لیا. شرمین نے مسکرا کر پیچھے دیکھا. زاویہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا. اس کے چہرے پر وہی پرانی روب تھا مگر اب بے حد محبت بڑی مسکراہٹ تھی. تم کیا سوچ رہی ہو؟ زاویہ نے اس کی زلفوں کو سنواتے ہوئے پوچھا. میں سوچ رہی کہ اس طوفانی رات کو ایک زخمی اجنبی میرے گھر آیا تھا جس سے ڈر کر میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر آج وہی اجنبی میری پوری دنیا اور میری پناہ گاہ بن چکا ہے. شرمین نے اپنا سر اس کی سینے پر رکھ دیا. زاویہ نے اس کا ہاتھ تھاما. محبت سے بولا. وہ تو ایک محض طوفانیات کا حادثہ تھا مگر یہ محبت کا معاہدہ ہماری پوری زندگی کا سچ ہے. اور اس خوف سنسنی اور قربانی کے اس پرقدر سفر کے بعد شرمین اور زاویہ کی محبت کی داستان ایک خوبصورت اور پر مسرت موڑ پر مکمل ہو گئی.